ڈائریکشن ہے اور ہم آئے یونائٹیڈ ڈیری فارم پہ تلگنگ. یہ ڈاکٹر عمر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ یونائٹیڈ ڈیری فارم کے آنر ملک عمران صاحب سے. آئیے ڈاکٹر عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے. میں فاؤنڈر اور CEO ہوں بوبی ٹیک انٹرنیشنل, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اسے جانور امپورٹ کرنے والی اور ڈیری فارم جو شمالی پنجاب ہے اس میں ڈیری فارم کی سنگ بنیاد رکھنے والی کمپنی ہے. میرا بھی تعلق تلگنگ سے ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ تلگنگ, کرڑکار, چکوال, یہاں پہ ڈیری فارمنگ جو ہے اس کو شروع سے 10 اور 5 گایوں والے فارمر سے سٹارٹ لے کے آج ڈیری ویلی بنانے میں میرا ایک رول رہا. اور مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ یہاں کے جو فارمز ہیں وہ آج پورے پنجاب کی ڈیری انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ملک عمران صاحب سے, جو کہ روح رواں ہیں یونائٹیڈ ڈیری فارم. بیسیکلی یہ USA میں بیسڈ ہیں اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان میں اپنے علاقے تلگنگ میں جو ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. آج میں بھی ان سے ملنے اور فارم وزٹ کرنے آیا تھا تاکہ آفٹر سیل سروسز اور جو وزٹ ہے اس میں ہم دیکھ سکیں کہ کیا بہتری لا سکتے ہیں. تو ملک صاحب سے کچھ باتیں بھی ہوں گی اور اب تک جو ان کا تجربہ ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کا سو فار ایکسپیرینس کیسا رہا. تو ملک صاحب, ایک جو سب سے بڑی بات ہے جو بنیادی ہر فارمر کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جی میں ہالینڈ ہر جانور منگوا لوں گا, یہ تو بڑے جناب ٹھنڈے علاقے سے ہوتے ہیں. آج آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں یہاں جانور رکھے ہوئے, تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ایک جو میتھ مارکیٹ میں ہے کہ جی ان میں لیمنس آ جاتی ہے اور یہ جناب ٹھہرتی نہیں ہے اور یہ جناب, تو آپ نے کیسا پایا, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جی, ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا اس طرح کا. ہم نے بالکل اپنا یہ کنونشنل سیٹ اپ ہے جو کہ کسی طرح بھی کسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا. بالکل کنونشنل پاکستان اسٹینڈرڈ کا فارم بنایا ہوا ہے ہم نے, اور کسی قسم کا ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں آیا. ہم نے آپ سے پہلے کافی ساری بریڈس یہاں پہ رکھی ہیں, لوکل رکھی ہیں, امریکن, آسٹریلینس, کافی ساری یہاں پہ ہم نے ٹرائی کی ہیں اور ان میں یہ ایشو آتے رہے ہیں. اور یہ جو ڈچ بریڈ جب سے ہمارے پاس آئی ہے ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آیا. بالکل کنونشنل سیٹ اپ میں ہم کام کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے. ماشاء اللہ. تو بیسیکلی جی مینجمنٹ کی بات ہے اور مینجمنٹ میں بھی جو میجر رول ہے 70% آلموسٹ وہ نیوٹریشن کا ہے. اگر آپ اینیمل کی فیڈنگ ٹھیک رکھیں, ان کو ایڈیٹیوز وغیرہ جو ان کی پری مکسز ہیں وہ پراپر ٹائم سے دیں, تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ اس میں ملتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک روایتی سیٹ اپ میں جس طرح ہمارے دیسی جانور رکھے جاتے ہیں ایک برآمدہ بنا کر اور آگے باڑا لگا کر, اگر اس میں یہ جانور رہ سکتے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی موسم میں کسی بھی طرح کے شیڈ میں رہ سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ ان کو صحیح طریقے سے مینیج کریں. جی ملک صاحب, جو اینیملس کی پروڈکشن تھی, پیداواری صلاحیت وہ کیسی رہی اور سوئے کتنے لیے آپ نے؟ جی, ہمارے جو فرسٹ بیچ تھا اس کے ابھی 5-6 سوئی تک ہم پہنچی ہوئی ہیں اور ابھی تک نہ تو فرٹیلٹی ایشو آ رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پروڈکشن کم ہوئی ہے. ماشاء اللہ. تو بالکل صحیح جا رہے ہیں جانوروں کے. آپ پیوانے چیک کریں, لٹکے نہیں ہیں, ان کا اسٹرکچر ٹھیک ہے, ہیلتھ ٹھیک ہے, ان کی فرٹیلٹی ٹھیک ہے, سارا کچھ بالکل صحیح چل رہا ہے. صرف بات فیڈنگ کی ہے سر. فیڈنگ آپ اچھی کریں اور منرلز وغیرہ اور وہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا. ہمارے جو دونوں بریڈز ہیں ہمارے پاس ہوسٹن فریزین ہے بلیک اینڈ وائٹ, اور اس کے علاوہ جو آپ سے ہم نے منگوایا تھا فلیکوی ریڈ اینڈ وائٹ, تو دونوں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. بلیک اینڈ وائٹ جو ہے ہولسٹین فریزین وہ بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہم 12 سے 13,000 لیٹر اینولی ان سے لے رہے ہیں پر لیکٹیشن. اور زیادہ مطمئن میں پرسنلی جو ریڈ اینڈ وائٹ ہے فلیکوی اس سے ہوں. ٹھیک ہے, ملک پروڈکشن قدرے تھوڑی کم ہے ان کی بلیک اینڈ وائٹ سے, پر فرٹیلٹی ایشو اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں. جانور مضبوط ہے اور ہیٹ کو بہت اچھی طرح سے مینیج کرتا ہے. ہیٹ اسٹریس اس میں نہیں ہے. اس کے علاوہ اوور آل کوئی بیماریاں اس میں بہت کم ہیں. صحیح. آپ کے جو ترکی سے جو امپورٹ شدہ آپ کے منرلز ہیں, فیڈ بلاکس ہیں, وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور ان سے یہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی لیمنس کا ایشو, کوئی انڈر نیوٹریشن کا ایشو, کوئی ایسا سچ کوئی ایشو نہیں آیا. اور بریڈ کی آپ بات کریں, جیسے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ جو آپ کا فلیکوی بریڈ ہم نے منگوائی تھی آپ سے 5 ایئر کو, تو وہ سب سے زیادہ یہاں پہ اس علاقے میں سب سے زیادہ وہ اس نے سوٹ کیا ہے یہاں پہ. اور اس کا جو بول تھا ایک اس کا بچہ, وہ ہم نے یہاں پہ ایز اے بیف بہت کاسٹلی سیل کیا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اسپیشلی فلیکوی بریڈ ہے یہ آپ کو یہاں پہ ڈیری اینڈ بیف بریڈ کے طور پہ بہت زیادہ کامیاب ہے. یہاں پہ ڈول پرپز بہت زیادہ کامیاب ہے, تو ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے. اور آج ہم نے کسی کو اور منگوانے میں ہی آپ کو لایا آج, تو ان شاء اللہ وہ ہم بہت زیادہ اس کو ایڈ کریں گے یہاں پہ. اور سر اس میں آپ نے جو اب تک ایک فارمر جو ہے سن رہے ہیں اور اس سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں, جو ابھی سوچ رہے ہیں اس میں آنے کے لیے, تو کیا مشورہ ہے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس کو مینجمنٹ جو ہے سب سے زیادہ اس کا ہے بہت زیادہ آپ کو کرنا چاہیے. بالکل وہ آپ روایتی طریقے سے ان کو مینیج آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ان کو پراپر ڈاکٹر کے تھرو, پراپر ٹیم کے تھرو آپ ان کو مینجمنٹ کو اس کی مینیج کرنا ہے کہ ہیلتھ جو ایشوز ہیں اور ہر چیز کو آپ نے صحیح مینیج کر کے چلنا ہے. اللہ
बिल्कुल सही। तो मेरे से जो हमने आपको SOPs दिए थे इनको हैंडल करने के, जब से एनिमल आए हैं ऑनवर्ड, उनको आपने कैसा पाया? क्या उनसे आपको कोई फायदा हुआ इनको रखने में, असिस्टेंस मिली आपको? तो उन्हीं से तो फ़ायदा हो रहा है, उन्हीं को ही तो हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल और रवायती तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पहले बताया कि स्पेशली मैं खुद 20 साल USA में रहा हूँ, तो यहाँ की कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, रवायती फार्मिंग का पता ही नहीं है हमें, तो हमने वो अप्लाई ही नहीं की। तो टोटल जो आपकी गाइडलाइन थी उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और आगे जो ब्रीडिंग यहाँ पे आपने करवाई उसके बारे में क्या आपका फीडबैक है? तो ब्रीडिंग यहाँ पे हमने करवाई है, वो अगेन आप अच्छा सीमन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर वो जो आपकी गाइडलाइन के थ्रू ही हम करते हैं। बॉबी टेक की आपकी टीम आती है जो सीमन हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी डॉक्टर वैस साहब हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह वो करते हैं। ठीक है। तो बड़ा अच्छा जा रहा है जी। इवन दो कि हमारी जो भी यहाँ पे ब्रीड हो रही है, आगे जो इधर तैयार हो रही हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं हेल्थ वाइज। तो वो ज़्यादा यूज़ टू हैं यहाँ के माहौल के साथ। वो ये वन ऑफ माई फेवरेट एनिमल है। ये हमारे फर्स्ट बैच में जो आए थे उसमें से एक है, ये 5971 टैग नंबर। इसका छठी लैक्टेशन में है ये जी, और कोई फर्टिलिटी इशू नहीं है। इसको अपने टाइम पे ये चल रहा है इसका सारा सीन। फिर साहब ये हमारा बुल है, इसको हम ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमन भी हम यूज़ करते हैं, और सम एनिमल रिपीटेड एनिमल में हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसका सीमन मैं खुद अमेरिका से लेकर आया था। ये बेसिकली फ्लैकी ब्रीड है, उसका सीमन है। यहाँ पे आके हमारी जो रेड एंड वाइट फ्रीजियन है उस पर हमने लगा के इसको हासिल किया, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर देखें, ये बीफ एंड डेयरी दोनों ब्रीड है इसमें, और ये ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। माशा हमने ये स्पेशल एनिमल है, ये ऐसा एनिमल यहाँ पे पाकिस्तान में पहले नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका सीमन यहाँ पे नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब मैंने हॉलैंड की स्टडी की है, वहाँ पे रिसर्च पेपर पढ़े हैं। जो यही एनिमल जो हॉलैंड में परफॉर्म कर रहे हैं वही हम इनसे एवरेज यहाँ पे ले रहे हैं माशाल्लाह। और कोई किसी तरह का, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल सेटअप है। हमने जो अपने यहाँ देसी जानवरों के लिए बनवाया था उसी को ही हमने कंटिन्यू रखा है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। कोई हमें नहीं, हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 डिग्री का गर्मियों में टेम्परेचर जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से ये उसको मैनेज करती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, बस सिंपल शावर और फैन के ऊपर। ये हमारा हाफ सेक्शन है, अगेन वेरी ट्रेडिशनल सेटअप, इसी में ये रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमारा हाफ सेक्शन है, सारी दिक्कत है। मेरा सब हमारी न्यू एंट्री है यहाँ पे, ये चंद रात को 4 डेज़ ओल्ड है। ये हमारे बुल का फर्स्ट रिजल्ट है जी। ये न्यू एंट्री है जिसका भी आप देखें, बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें। 4 डेज़ ओल्ड है ये, चंद रात को ही पैदा हुआ है। सर क्रॉप रोटेशन चारे का क्या असर सूरत हाल है, कैसे आप इसको? साहब वैसे तो हमारा जो बरानी इलाका है यहाँ पे पानी की कमी है, तो चारा है हमारे पास ज़रूर है पर बहुत कम है। हम उसको मैनेज कर लेते हैं, ये साइलेज हम मंगवा लेते हैं यहाँ पे, और हम उसको मैनेज कर रहे हैं। पर अगेन ये है कि आप ये साइलेज क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, यूनिक भी है, कहते हैं लोग कि भाई आप इस तरह से वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपके एनिमल अपना प्रोडक्शन उनकी पीक पे हो तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगेन ये है कि आज हम फार्मुलेशन भी कर रहे हैं, जैसा कि आपकी टीम ने हमें सारी वो फार्मुलेशन बना के दी थी, तो हम उसी को मैनेज कर रहे हैं। और ये मंगवा के हम इसको, हमारा अपना यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती है, हम इसको बाई कर रहे हैं। और वो आपके एनिमल के जो BCS है उससे जी बिल्कुल।